صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو نا تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ نیند اڑ جاتی ہے، پورا جسم بخار کی وجہ سے تپ رہا ہوتا ہے، حالانکہ تکلیف ایک حصے کو ہے۔ مسلمان بھی ایک جسم کی مانند ہیں، ایک مسلمان کو تکلیف ہو دوسرے مسلمان نہ صرف اس تکلیف کو محسوس کریں بلکہ اس تکلیف کو نکالنے کے لیے عملی طور پر میدان عمل میں آ جائیں۔ آج یہ کوئی سیاسی تنظیم ہے وہاں پر، اور جن کو آپ ووٹ نہیں دیتے علماء کرام، آج مذہبی تنظیمیں وہاں تک پہنچی ہوئی ہیں جہاں کوئی بھی نہیں پہنچتا، فلاحی کام کر رہے ہیں، لوگوں کو کھانا پہنچا رہے ہیں، ادویات پہنچا رہے ہیں۔ کون؟ یہ مولوی حضرات۔ یہ بڑی بڑی تنظیمیں کہاں ہیں؟ یہ کھالیں اکٹھی کرنے والے، فنڈز اکٹھی کرنے والے، عیدی فاؤنڈیشن یا اور دیگر اس طرح کے اور بہت سارے ادارے۔ آئیے میدان عمل کے اندر، اور جو لوگوں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، فلاحی کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کریں۔ ہم وہاں تک نہیں جا سکتے، جو وہاں پہنچے ہوئے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کریں، اپنی حیثیت سے بڑھ کر کریں، یہ ثابت کریں کہ تمہاری تکلیف ہماری تکلیف ہے۔ اور یہ اللہ شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہوگا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے ہمیں اس تکلیف سے تو نے بچا لیا ہے۔ یہ شکر کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ ہم ان کی مدد کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اور اگر ہم وہاں ہوتے، سوچیں، غور کریں، اگر ہم بے یار و مددگار پڑے ہوتے، اللہ ہمارے ساتھ بھی ایسا کر سکتا ہے اگر اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ آج ضرورت ہے ایسے افراد کی جو پریشان ہیں، ان کی مدد کریں، ان کے دکھ کو، ان کی تکلیف کو اپنا دکھ اور تکلیف سمجھیں۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں حدیث کے، ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے۔ ارحموا اہل الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے۔ ایک ہم رحم کریں گے زمین والوں پر، اور آسمان والا ہم پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرمائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو خدمت خلق کرتے ہیں، جو لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، ان کی خیر خواہی کرتے ہیں، ان کی خبر گیری رکھتے ہیں، ان کی کفالت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عبداللہ بن عمر حدیث کے راوی ہیں، المعجم الکبیر للطبرانی کے اندر یہ صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان اللہ عز وجل خلقا خلقہم لحوائج الناس، اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق بھی ہے جسے اس نے لوگوں کی حاجت روائی کے لیے پیدا فرمایا۔ ایسی مخلوق بھی ہے، ایسے لوگ بھی ہیں جن کو اللہ نے لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے، حاجت روائی کے لیے پیدا کیا ہے، لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ یفزع الناس الیہم فی حوائجہم، جو بندگان خدا اپنی حاجات کی تکمیل کے لیے حالت پریشانی میں ان کے پاس آتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس لوگ پریشانی میں ان کے پاس آتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کیا کرے گا؟ جو ان کی حاجت روائی کرتے ہیں، ان کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ اولئک الآمنون من عذاب اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت و دن اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں، اللہ انہیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نفذ عن مؤمن، صحیح مسلم کی حدیث ہے، من نفذ عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا نفذ اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، اور جس نے کسی مومن کی، کسی مسلمان کی دنیا کی پریشانیوں میں سے، دنیا کے دکھوں میں سے، دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی دکھ، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف دور کی، اللہ اس بندے کی قیامت کے دن کی پریشانیوں میں سے تکلیفیں دور فرمائے،
دنیا کی پریشانی عارضی ہے اور قیامت کا ایک دن ہی 50,000 سال کا دن ہے. آپ دنیا کے اندر اپنے مسلمان بھائیوں کی، آپ اپنے مومن بھائیوں کی پریشانیاں دور کریں گے، قیامت کے دن کی پریشانیاں اللہ آپ کی دور فرمائے گا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اور جس نے کسی تنگ دست کے لیے آسانی کی اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانیاں فرمائے گا. ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا. ومن اور پھر آگے فرمایا اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، اللہ بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے. اور سیدنا عمر بن مروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما من امام یغلق بابہ دون ذوی الحاجہ والخلۃ والمسکنۃ الا اغلق اللہ ابواب السماء دون خلتہ وحاجتہ ومسکنتہ. جو بھی حاکم، یہ حکمرانوں کے لیے ہے، جو حاکم ذمہ دار حاجت مندوں، محتاجوں اور مسکینوں کے لیے اپنے دروازے بند رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ضرورت، حاجت اور مسکت کے لیے اپنے دروازے اس کے لیے بند رکھتا ہے. اور یہ حدیث کے الفاظ سننے کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ حدیث پہنچی فجعل معاویہ رجلا علی حوائج الناس، جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنی تو لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ایک آدمی مقرر کر دیا، اس کی ذمہ داری یہ لگائی کوئی بھی ضرورت مند تمہارے پاس آتا ہے اس کی ضرورت پوری کرنی ہے. ایسے حکمران آج ہمارے پاس نہیں ہیں جو لوگوں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھیں. تو حضرات گرامی قدر، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ان بھائیوں کی مدد کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں.